یاد رکھو یہی لوگ فساد پھیلانے والے ہیں، لیکن انہیں اس بات کا احساس نہیں ہے۔ یعنی یہی لوگ جو ہیں فتنہ فساد پھیلاتے ہیں، زمین کے اندر کیوس مچاتے ہیں، پرابلمس کریٹ کرتے ہیں، بے گناہ لوگوں کو مارتے ہیں۔ فساد کے اندر بہت ساری چیزیں آتی ہیں، اسلام کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، لیکن انہیں اس بات کا احساس نہیں ہے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم بھی اسی طرح ایمان لے آؤ جیسے دوسرے لوگ ایمان لائے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ کیا ہم بھی اسی طرح ایمان لائیں جیسے بیوقوف لوگ ایمان لائے ہیں؟ ہاں، یہ کون سے لوگ ہیں؟ منافقین، جو اوپر سے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتا ہے، اندر سے کافر ہوتا ہے۔ ان کو یہ کہا گیا ایمان لاؤ صحابہ کرام کی طرح، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی تھے، مخلص ساتھی، جو اچھے لوگ تھے، مسلمان تھے، ان کے ساتھی تھے حضرت ابو بکر، عمر، ابو ہریرہ، حضرت علی، حضرت عثمان، حضرت طلحہ۔ ہم، یہ سارے صحابہ کے نام ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرینڈز کے نام ہیں۔ تو ان کے جو فرینڈز ہیں، جس طرح وہ ایمان لائے ہیں، جس طرح انہوں نے یقین کیا، جس طرح ان کے اندر فیتھ ہے، ویسا ہی ایمان لے کے آؤ۔ ہم، تو انہوں نے آگے سے کہا، منافقین نے، کیا ہم ایسے ایمان لائیں جیسے یہ بیوقوف ہیں؟ بھئی جب ان کو جنگ میں کہا جاتا ہے، جنگ میں چلے جاتے ہیں، جو ان کو کہا جاتا ہے کرتے رہتے، تو ایسی تو مطلب ہے کہ نہ یہ اپنے گھر بار کو دیکھتے ہیں، نہ یہ دنیا کی چیز دیکھتے ہیں، بس دین کی خاطر اپنا سارا کچھ ہی قربان کر دیتے ہیں۔ خوب اچھی طرح سن لو کہ یہی لوگ بیوقوف ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ ان منافقین کو بیوقوف کہہ رہا ہے، لیکن وہ یہ بات نہیں جانتے۔ اور جب یہ ان لوگوں سے ملتے ہیں جو ایمان لا چکے ہیں، تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، اور جب اپنے شیطانوں کے پاس تنہائی میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو مذاق کر رہے تھے۔ اللہ ان سے مذاق کا معاملہ کرتا ہے اور انہیں ایسی ڈھیل دیتا ہے کہ وہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں۔ اپنے شیطانوں سے مراد وہ سردار ہیں جو ان منافقین کی سازشوں میں ان کے سربراہ اور رہنما کی حیثیت رکھتے تھے، اپنے لیڈرز کے پاس۔ اپنے لیڈرز کے پاس جاتے تھے اور کہتے تھے ہم تو مذاق کر رہے تھے، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو مومنوں کے ساتھ مذاق کر رہے تھے۔ اس کے جواب میں پھر اللہ فرما رہا ہے کہ بھئی اللہ ان سے مذاق کر رہا ہے۔ کیسے مذاق کر رہا ہے؟ ان کی رسی دراز کر رکھی ہے، یعنی کہ ان کو دنیا میں وہ فوری سزا نہیں دے رہا، تاکہ ان کو لگے کہ جائے ہم تو بڑا صحیح کر رہے ہیں، لیکن آخرت میں ایک دم اللہ نے پکڑنا ہے، ایک دم پکڑنا ہے، اور ان کو سخت عذاب ہوگا۔ چونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ عمل ان کے مذاق کا نتیجہ تھا، اسے یہاں اللہ ان سے مذاق کرتا ہے کہ عنوان سے تعبیر فرمایا گیا ہے، کیونکہ دوزخ کی آگ جب ان کو لگے گی، منافقین جو ہوں گے وہ دوزخ کی سب سے آخری جو منزل ہے وہاں پہ ان کو سزا ہوگی۔ نارمل کافروں سے زیادہ شدید سخت سزا منافقین کو ملے گی۔ آلرائٹ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔